کل رش صاحب، آپ نے کہا کہ 1.5 مہینہ تک وہاں پہ ڈفرینٹ کائنڈس کی انگیجمنٹس ہوتی رہیں. میں ولیدات کی پہاڑیاں چڑھ رہا تھا، مجھے اندازہ ہوا کہ وہاں تو ایون پانی جو ہے وہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو لاجسٹک سپلائرز سپورٹ کیا تھی آپ کی؟ کن حالات میں آپ لوگ یہ انگیجمنٹس کر رہے تھے ملیٹنٹس کے ساتھ؟ اگر میں کہوں کہ پانی اور یہ سب وافر مقدار میں میسر تھا تو یہ قطعاً غلط ہوگا، بالکل غلط ہوگا. بہت ٹف حالات تھے اس وقت، اتنی زیادہ گرمی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود پانی کے چشمے وہاں پہ بالکل نہیں، کیونکہ وہ بالکل پتھریلی پہاڑی ہے. تو جو پانی اور کھانا آ سکتا تھا یا وہ زمین کے رستے بندوں کی ایک پارٹی کے تھرو ہم لے کے آ سکتے تھے. میولز اوپر نہیں جا سکتے اس رستے پہ، وہ بالکل کھڑی چڑھائیاں ہیں. جب میں پہلی دفعہ گیا تو مجھے وہاں پہ تقریباً 8 گھنٹے کی چڑھائی کنٹینیوسلی چلنا پڑا اور میں ٹاپ پہ پہنچا. اس 8 گھنٹے کی چڑھائی میں کوئی انگیجمنٹ بھی ہوئی یا آپ صرف چڑھتے گئے اس میں، اور فائر وغیرہ تو کوئی نہیں آیا تھا؟ اس میں ہم نے پہلی پیک آلریڈی ہم نے لے لی ہوئی تھی ان سے، اور میں اس وقت وہاں پہ چڑھ رہا تھا. اس میں آئی ڈیز کا ہمیں نقصانات ہوئے، جس میں میرے اپنے 2 بندے زخمی ہوئے. آئی ڈیز کے علاوہ فائر انکاؤنٹر اس وقت اس دوران نہیں ہوا. لیکن اس کے بعد جوں ہم جتنا اس ہائٹ سے نیچے کی طرف چلنا شروع ہو گئے تو ہمیں ہر ہائٹ جو ہے وہ لڑ کے لینی پڑی. اس میں کوئی ہائٹ ویکنٹ نہیں تھی. صاحب آپ بتائے تھے کہ 8 گھنٹے آپ کو کانسٹنٹ چلنا پڑا، اور جب آپ بیٹل گیئر میں ہوتے ہیں، سامان بھی ہوتا ہے، ویپنز بھی ہوتے ہیں، تو کتنا پانی اویلیبل تھا آپ کے لیے؟ دیکھیں، جب ایک سپاہی ایک آپریشن کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو اس کی پرائرٹی جو ہے وہ اس کا ہتھیار اور ایمونیشن ہوتا ہے، نہ کہ پانی. پانی کا ہم اتنی ہی مقدار ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ جہاں پہ ہم 24 سے 48 گھنٹے اپنے آپ کو سسٹین کر سکیں. اس کے بعد پھر لاجسٹک چین شروع ہوتی ہے، اور پھر نیچے سے اوپر، چاہے وہ زمینی رستے سے یا ہیلی ڈراپس کے ذریعے، پھر ہمیں وہ رسد پہنچنی شروع ہو جاتی ہے. شکل راشد صاحب، اگر آپ سے کہا جائے کہ محمد ایجنسی میں جس قسم کی انگیجمنٹس ہوئی ہیں، جن کو فائٹس بھی کہہ سکتے ہیں، ایز اے سینئر ملٹری آفیسر، ایز اے کمانڈر آف اے یونٹ جو فارورڈ آپریٹنگ بیسس پہ ایکشن کر رہا ہے، ایکٹیو ملٹری آپریشنز کر رہا ہے، کیا لیسنز ہیں جو آپ نے لرن کیے ہیں؟ کس قسم کی کاؤنٹر انسرجنسی آپریشنز ہیں؟ اور اگر آپ یہاں سے جاتے ہیں، کوئی اور آ کے آپ کو ریپلیس کرتا ہے یا اور علاقوں میں اگر آپریشنز کرنے ہیں، تو کیا لیسنز ہیں جو دوسروں کو فالو کرنے چاہیے؟ دیکھیں، شروع میں تو آرمی کی ٹوٹل فوکس کنونشنل وار فوٹنگ پہ تھا، لیکن جب سے یہ آپریشن شروع ہوئے تو بہت ساری ٹریننگ پالیسیز ریوائز ہوئیں، اور اسپیسیفک ٹو دیز ٹائپس آف آپریشنز ٹریننگ شروع ہو گئی. جب میری یونٹ یہاں پہ آئی تو میں نے یہاں آنے سے پہلے 3 مہینے کی ٹریننگ کی، جہاں پہ یونٹ کو اس طرح کے ماحول کے لیے، اس طرح کی لڑائی کے لیے تیار کیا گیا. اور اس ٹریننگ کا ہمیں بہت فائدہ ہوا جب ہم یہاں پہ آ کے لڑے. نہ صرف یہ کہ اسٹیمنا بلڈنگ، دی تھریٹ، کہ تھریٹ کی نیچر کیا ہو سکتی ہے، آئی ڈیز کو نیوٹرلائز کرنا، کمیونیکیشن، all types of training activities were rehearsed and practiced in the cantonment before coming to this place. جو ٹریننگ فیسلٹیز ابھی ہم ڈیولپ کر چکے ہیں مختلف کینٹونمنٹس کے آس پاس کے ایریاز میں، وہ بہت حد تک ہمیں اس طرح کی لڑائی کے لیے تیار کر دیتے ہیں، نہ صرف یہ کہ ذہنی طور پہ بلکہ جسمانی اور تربیتی طور پہ. کل راشد صاحب، بہت سارے لوگ جو آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہوں گے، آپ کی باتیں سن رہے ہوں گے، ان کے ذہن میں ایک اور سوال ہوگا کہ پاکستان میں دہشت گردی کی جو لہر چلی تھی، ان آپریشنز کے بعد وہ ختم ہو جائے گی یا نہیں؟ انشاءاللہ ہمیں پوری توقع ہے کہ جب ہم اس جڑ کو یہاں سے اکھاڑیں گے انشاءاللہ، تو پورے ملک میں ایک امن کی لہر آئے گی. اور اسی امید پر یہ میرے جوان جو یہاں پہ لڑ رہے ہیں، وہ اسی امید پر لڑ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک کی سلامتی قائم رہے، ہماری عوام خوشحال رہے، اور ہماری عوام کو امن نصیب ہو. کل راشد سعید صاحب، پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کن حالات میں یہاں پہ فوجیوں نے محمد ایجنسی میں پیک ٹو پیک لڑائی کے دوران ایریاز کو واپس ان کا کنٹرول لیا، اور ابھی بھی مٹئی میں ایک ایکٹیو آپریشن جاری ہے. یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.